تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں قربان کی گئیں، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ بالکل۔ وہ فیصلہ دراصل ایک باپ کے دل میں ہوا تھا۔ جی۔ ایک ایسا فیصلہ جس میں کوئی تلوار نہیں چلی، لیکن اس نے انسانیت کے جو محبت کے تصورات ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صحیح، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی تجزیے میں ہم ایک ایسے واقعے کے اوراق الٹیں گے جو بظاہر تو ایک باپ اور بیٹے کی کہانی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تاریخ کی سب سے کٹھن امتحان کی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ۔ جی۔ اور ہمارا مقصد آج صرف اس واقعے کو ایک تاریخی کہانی کے طور پر دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے اس درجے کی تسلیم و رضا کو ممکن بنایا۔ دیکھیں، اس واقعے کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ انسانی عقل اور جو ایک منطق ہوتی ہے نا، اسے پوری طرح چیلنج کرتا ہے۔ مطلب ہم انسان ہر چیز کو ایک اصول کے تحت سمجھنے کے عادی ہیں۔ بالکل۔ انسان کو ہر چیز کا ایک پیٹرن چاہیے ہوتا ہے۔ جی، انسان سوچتا ہے کہ امتحان وہ ہے جس کی باقاعدہ تیاری کی جا سکے، جس کا کوئی ظاہری نصاب ہو، جہاں صحیح یا غلط کا ایک واضح پیمانہ ہو۔ صحیح۔ لیکن جب نصاب انسان کا اپنا دل ہو اور کامیابی کی شرط یہ ہو کہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز چیز کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرنا ہے، تو وہاں عام انسانی منطق دم توڑ دیتی ہے۔ بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ مطلب یہ وہ مقام ہے جہاں دنیاوی محبت اور بندگی کا براہ راست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں، اور اگر ہم اس پر غور کریں، یہ بات اتنی سیدھی اور سادہ تو نہیں ہے نا۔ مطلب اگر اسے خالصتاً انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھا جائے تو اسے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک انسان جو سالہ سال تک اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں مانگتا رہے، وہ بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ جائے جہاں بظاہر کوئی امید ہی باقی نہ ہو، اور پھر ایک طویل انتظار کے بعد اسے ایک بیٹا عطا ہو۔ جی، وہ بیٹا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بالکل، اور بڑھاپے کا سہارا ہو، اور پھر اچانک ایک دن اسے اسی اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم مل جائے۔ مطلب کیا ایک لمحے کے لیے بھی ایک شفیق باپ کے دل میں کوئی کشمکش نہیں ہوئی ہوگی؟ کوئی شک؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم اور فطری سوال ہے۔ دراصل اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کو محض ایک واقعے کے طور پر نہیں دیکھنا۔ تو پھر کیسے دیکھیں اسے؟ ہمیں حضرت ابراہیم کے پورے سفر حیات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی اچانک آنے والا پہلا امتحان تھوڑی تھا۔ ان کی پوری زندگی کٹھن آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ تھی۔ اچھا، یعنی وہ پہلے سے ان مراحل سے گزر رہے تھے۔ بالکل۔ ذرا یاد کریں جب انہیں نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا، یا جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اسی کمسن بیٹے اسماعیل کو مکہ کے ایک سنسان صحرا میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ارے ہاں، وہ بے آب و گیاس صحرا جہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جی، تو وہ پہلے ہی توکل اور بھروسے کی ان کٹھن منازل کو طے کر چکے تھے جہاں تک عام انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلے واقعات تھے وہ ایک طرح کی تربیت تھے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر انہوں نے صحرا میں اپنے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پہلے ہی اپنی فرمانبرداری ثابت کر دی تھی، تو پھر اس نئے اور کہیں زیادہ ہولناک امتحان کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ مطلب وہ تو پہلے ہی ثابت کر چکے تھے نا کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنے خاندان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑا اور بھاری بحری جہاز ہے اور اس کے لنگر کی مضبوطی کو آزمانا ہے۔ صحیح۔ اب اس لنگر کو پرسکون اور خاموش ساحل پر تو کبھی نہیں آزمایا جاتا نا، اسے طوفان کے عین درمیان بکھرے ہوئے سمندر میں گرایا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ تو جہاز جتنا بڑا ہوگا، اس پر جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اس کے لنگر کا امتحان اتنا ہی بے رحم اور کٹھن ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو انسانیت کی امامت کا عظیم منصب سونپا جا رہا تھا۔ بالکل۔ اور ان کا لنگر ان کا بے پناہ ایمان تھا۔ جی ہاں۔ صحرا والا امتحان اس بات پر تھا کہ کیا وہ اپنے خاندان کی بقا کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن
आहा कुर्बानी का ये इम्तिहान बका का नहीं था। तो फिर ये किस चीज का इम्तिहान था? ये खालिसतन दुनियावी मोहब्बतों से बेनियाजी का इम्तिहान था। बेनियाजी? क्या इसका मतलब ये है कि इस इम्तिहान का असल ताल्लुक किसी जान के ज़िया से नहीं था, बल्कि दिल की उस कैफियत से था जो इस बेटे के साथ जुड़ चुकी थी? बिल्कुल ऐसा ही है। दहाइयों की इल्तिजाओं के बाद जब किसी को कोई ऐसी बड़ी नेमत मिलती है ना, तो वो लाशूरी तौर पर उसकी पूरी दुनिया का मरकज बन जाती है। इंसान है ना, मोहब्बत तो हो ही जाती है। जी, हजरत इब्राहिम के दिल में उस बेटे की मोहब्बत इंतहाई गहरी हो चुकी थी। तो इम्तिहान दरअसल ये था कि क्या इस दिल में, जिसे खालिस्तन अल्लाह का घर होना चाहिए, कोई और दुनियावी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर तो नहीं हो गई? ओह, मतलब ये उस दुनियावी मोहब्बत की जंजीर को तोड़ने के लिए था? बिल्कुल, ताकि उनका दिल और उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ एक जात के लिए खालिस हो जाए। ये नजरिया तो वाकई सोच के नए दर खोल देता है। इस वाक़े को देखने का पूरा जाविया ही बदल गया है। जी, लेकिन मुझे फिर से उसी नफ्सियाती उलझन की तरफ आना है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। हुक्म एक ख्वाब के जरिए आया, मतलब हम सब इंसान ख्वाब देखते हैं, बाज़ औक़ात बहुत खौफनाक ख्वाब भी देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है। तो हम तो सुबह उठकर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या किसी के पास जाकर ताबीर ढूंढने लगते हैं। एक बाप ने ये कैसे तय कर लिया कि ये कोई आम ख्वाब, कोई वहम या जहन का फतूर नहीं है? ये एक निहायत बारीक नुक्ता है। मतलब ये बराह रास्त एक इलाही हुक्म है, वो भी एक ऐसा हुक्म जो बज़ाहिर एक इंसान की जान लेने के मुतरादिफ है। देखिए, अगर हम वही और आम ख्वाब का फर्क नहीं समझेंगे ना, तो ये वाकया हमेशा एक मुअम्मा ही रहेगा। आम इंसानों के ख्वाब उनके लाशूर की पैदावार होते हैं। हमारी रोजमर्रा की सोचें, अंदेशे और ख्वाहिशात ख्वाब की शक्ल में सामने आते हैं। सही। लेकिन अंबिया का लाशूर उनके खालिक के मुकम्मल ताबे होता है। उनका ख्वाब वही की एक मुस्तनद और सच्ची किस्म होता है। उनके दिल और जहन इस कदर शफाफ होते हैं कि उन पर इलाही पैगामात बगैर किसी इबाहम के नाजिल होते हैं। यानी उनके अंदर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती। बिल्कुल। हजरत इब्राहिम को इस बात का कतई यकीन था कि ये कोई इंसानी वहम नहीं, ये बराए रास्त उनके रब का अटल हुक्म है। और जब खालिक के कायनात का हुक्म आ जाए तो फिर किसी बहस की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, चलें ये बात तस्लीम कर ली कि बाप को मुकम्मल यकीन हो गया था कि ये वही है। लेकिन जब हम इस वाक़े के अगले मरहले पर आते हैं तो मेरी हैरत मजीद बढ़ जाती है। जी, वो कौन सा मरहला? मतलब एक बाप को इतना संगीन और तकलीफ दे हुक्म मिलता है और वो खामोशी से उसे पूरा करने के बजाय वो जाकर अपने बेटे को ये ख्वाब सुनाता है। क्या ये एक फितरी बात नहीं थी कि वो बेटे को सोते में या अचानक उस अमल से गुजार देते ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ या खौफ का एहसास ना हो? उन्होंने उसे इस अजियतनाक हकीकत से क्यों आगाह किया? देखिए, ये इस वाक़े का सबसे अहम मोड़ है। अगर वो ऐसा करते ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाप की कुर्बानी होती। बेटे का इसमें कोई शऊरी या इरादी किरदार ना होता। अच्छा, तो वो बेटे को भी इसमें शामिल करना चाहते थे? बिल्कुल। हजरत इब्राहिम ने अपना इल्हामी ख्वाब सुनाकर दरअसल अपने बेटे को तस्लीम और रजा के इस अजीम सफर में अपना साथी बनने की दावत दी। वो जानना चाहते थे कि जिस बेटे की मोहब्बत की वजह से आज उनका इतना बड़ा इम्तिहान हो रहा है, क्या वो बेटा खुद भी अपने रब की रजा के लिए इस हद तक जाने को तैयार है? यानी ये लम्हा था जहां ये इम्तिहान सिर्फ एक बाप का नहीं, बल्कि दोनों की मुश्तरका इताअत का इम्तिहान बन गया। जी बिल्कुल। और यहीं पर हज़रत इस्माइल का किरदार सामने आता है, जो मेरे ख्याल में तारीख़ के औराक में सबसे ज़्यादा हैरान कुन है। मतलब हम जानते हैं कि इंसानी जिबलत बका चाहती है। जी, इंसान की फितरत है मौत से भागना। बिल्कुल। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि उसकी जान ली जाने वाली है तो खौफ, घबराहट, इनकार या कम से कम वहाँ से फरार हो जाना एक इंतहाई फितरी रद्द-ए-अमल है। बिल्कुल नॉर्मल बात है। मगर ज़राए वाज़े करते हैं कि एक बेटा जो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, वो अपने बाप से कहता है कि आपको जो हुक्म मिला है उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के कर गुजरिए। मतलब ये कैसे मुमकिन है? इतनी पुख्तगी कहाँ से आती है? ये पुख्तगी और ये हौसला उस बेमिसाल माहौल और तरबियत का नतीजा था जिसमें हज़रत इस्माइल पले बड़े था। उनकी वालदा हज़रत हाजरा वही अजीम खातून थी जिन्होंने एक वीरान और खौफनाक सहरा में सिर्फ इस यकीन पर रुकना कबूल किया था कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा।
کیا بات ہے! یعنی ماں کی وہ لازوال قربانی بچے کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ بالکل، حضرت اسماعیل کی رگوں میں اسی ماں کی تربیت اور اسی باپ کا خمیر تھا۔ ان کا یہ جواب صرف ایک فرما بردار بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ ایک ایسے انسان کا جواب تھا جو کامل یقین رکھتا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف ایک ہے۔ صحیح۔ ان کا یہ کہنا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے موت کے خوف کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی۔ یہ مقام تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کی مشترکہ تسلیم و رضا کا ایک ناقابل یقینی منظر تھا۔ باپ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور بیٹا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پرسکون ہے۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں تمام انسانی رشتے اپنی انتہا پر ہونے کے باوجود ایک برتر ہستی کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سرنگو ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے ہم اس پورے واقعے کا کلائمیکس یا نقطہ عروج کہہ سکتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ باپ نے چھری اٹھا لی ہے، بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اپنی گردن جھکا دی ہے، دنیاوی محبت کی ہر زنجیر کٹ چکی ہے۔ جی، اس لمحے میں جب نیت عمل میں ڈھلنے کے بالکل قریب تھی، دراصل قربانی مکمل ہو چکی تھی۔ جسمانی طور پر کچھ نہیں کٹا تھا، لیکن روحانی طور پر وہ سب کچھ کٹ چکا تھا جو خالق اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہو سکتا تھا۔ انسان نے اپنی انا، اپنی محبت اور اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو اس پوری داستان کا رخ بدل دیتا ہے۔ آسمان سے ایک دمبا یا مینڈھا بھیجا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ قربان ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اس جسمانی عمل کے مکمل ہونے میں نہیں تھی، بلکہ اس ارادے اور خلوص میں چھپی تھی جس کے تحت انہوں نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ جی، نیت اصل چیز تھی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر مقصد صرف نیت آزمانا تھا تو کیا خالق کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اس پورے عمل کو اس انتہائی مقام تک لانے کی کیا ضرورت تھی جہاں چھری گردن تک پہنچ جائے؟ دیکھیں، یہ سوال ہمیں اس واقعے کے ایک اور عظیم الشان پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، جی، لیکن یہ امتحان صرف اللہ کے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم کے اپنے ادراک اور آنے والی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک عملی نمونہ تھا۔ اگر ہم اس دور کی تاریخ اور معاشرت کا بغور جائزہ لینا تو ایک بہت ہولناک پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اس زمانے میں مختلف تہذیبوں میں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، اپنے دیوتاؤں کی ناراضگی سے بچنے یا انہیں خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی کا رواج بہت عام تھا۔ انسانی قربانی؟ جی، بالخصوص معصوم بچوں کی قربانی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کو خون کی پیاس ہے۔ او میرے خدایا، یعنی وہ لوگ محض اپنے خوف کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کو قربان کر دیتے تھے۔ یہ تو ایک انتہائی وحشتناک اور ظالمانہ عمل ہے۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے نہ صرف اپنے نبی کا امتحان لیا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے انسانی قربانی کی اس ظالمانہ اور اندھی رسم پر ہمیشہ کے لیے خط تنسیخ پھیر دیا۔ ارے واہ، یعنی اس واقعے نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی ہاں، جب مینڈھے کو حضرت اسماعیل کی جگہ فدیہ بنایا گیا تو یہ پوری انسانی تاریخ کے لیے ایک واضح اور ابدی پیغام تھا کہ سچے خالق کو انسانی خون کی ہرگز پیاس نہیں ہے، وہ انسانوں کی جان لینے سے پاک ہے۔ بالکل، اسے تو صرف انسان کے دل کی پاکیزگی اور اس کی اطاعت کی طلب ہے۔ بالکل صحیح۔ اس دن کے بعد سے توحید کے ماننے والوں میں انسانی قربانی کا تصور ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھڑ گیا۔ یہ تو ایک زبردست تاریخی تناظر ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ محبت اور توکل کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور دوسری طرف انسانی تاریخ سے ایک بہت بڑی برائی کا خاتمہ بھی تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکری انقلاب ہے۔ جی، ایک ایسا انقلاب جس نے بندگی کے تصور کو خون ریزی سے نکال کر دل کے خالص ہونے سے جوڑ دیا۔ اب اگر ماضی کے اس صحرا سے نکل کر آج کی جدید دنیا میں قدم رکھا جائے تو ہمارے ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ بالکل زندہ ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا المیہ بھی چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم واقعے کی اصل روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اس کے ظاہری عمل تک محدود رہ جاتے ہیں۔ جانور قربان کرنا ایک علامت ہے،
ایک یاد دہانی ہے۔ جی، یہ اس عظیم واقعے کی یاد دہانی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی طلب ہو تو انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل محض ایک رسم یا دکھاوے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی، گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بے نیازی اور وہ اطاعت جو اس پوری قربانی کا اصل مقصد تھی، وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ رسم ہمیں ایک آئینے کے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ جی، لیکن اکثر اس آئینے میں خود کا جائزہ لینے کے بجائے ہم صرف رسم پوری کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس پورے تفصیلی تجزیے کا نچوڑ یہی ہے کہ جس امتحان کا نصاب دل پر لکھا ہونا، اسے صرف ظاہری اعمال اور دکھاوے سے پاس نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات ہے، اور جب تک اس اندرونی کشمکش اور اس قربانی کے جذبے کو محسوس نہ کیا جائے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے محسوس کیا تھا، تب تک اس قربانی کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بالکل۔ یہ تہوار ہر سال یہ موقع دیتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی دنیا میں جھانکے اور دیکھے کہ اس نے کن چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا رکھا ہے۔ تو اس گہری گفتگو کو ہم ایک ایسے نقطے پر لا کر ختم کرتے ہیں جو یقیناً سوچ کے نئے دروازے کھول دے گا۔ ہم نے شروعات میں تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے اور سب سے کٹھن امتحان کی بات کی تھی۔ جی، یہ واضح ہوا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی اپنی سب سے گہری محبت کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آج کے دور میں جب عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور ایک جانور قربان کیا جاتا ہے تو انسان کو خود سے ایک سوال پوچھنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر اس تاریخی واقعے کا اصل مقصد جسمانی قربانی نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر مکمل راضی ہونا اور اپنی سب سے عزیز چیز کو چھوڑنے کی رضامندی تھا، تو آج کے اس جدید دور میں ہمارا اسماعیل کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا یہ ہمارا جمع کیا ہوا مال ہے؟ کیا یہ ہماری جھوٹی انا ہے؟ ہمارا قیمتی وقت ہے یا ہماری دل پسند خواہشات ہیں؟ جب حالات اور اصول ہم سے ان محبوب چیزوں کی قربانی مانگتے ہیں تو کیا واقعی اس تسلیم و رضا کے معیار پر پورا اترا جاتا ہے جو اس دن صحرا میں قائم ہوا تھا، یا صرف بہانے تراشے جاتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم اپنے اندر کے اس امتحان کو پاس کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر آج بھی ہر باشعور ذہن کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔